شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بھی اسرا مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ کی فہرست میں ہیں۔ حضور اقدس کی ولادت مبارکہ سے 10 سال بعد خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ شروعاتی تعلیم و تربیت اسی طرح ہوئی جس طرح سردار قریش کے بچوں کی ہوا کرتی تھی۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ یمن کے ایک بوڑھے عیسائی پادری نے ان کو نبی آخر الزماں کے ظہور کی خبر دی اور یہ بتایا کہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ کو ہجرت کریں گے۔ جب یمن سے لوٹ کر مکہ مکرمہ آئے تو ابو بکر صدیق نے ان کو اسلام لانے کو کہا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ جب بھی آپ پہلے تھوڑی ہی آدمی اسلام لائے تھے، چونکہ مسلمان ہوتے ہی آپ کے گھر والوں نے آپ پر ظلم ستم کا پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ اس لیے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنا سارا مال سامان چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے بازار کا رخ کیا۔ چند ہی دنوں میں آپ کی تجارت میں اس قدر خیر و برکت ہوئی کہ آپ شمار دولت مندوں میں ہونے لگا اور آپ نے قبیلہ انصار کی ایک خاتون سے شادی کر لی۔ تمام اسلامی لڑکیوں نے آپ پر جان مال کے ساتھ شرکت کی۔ جنگ احد میں ایسی جاں بازی اور سرپوشی کے ساتھ لڑے کہ ان کے بدن پر 21 زخم لگے تھے اور ان کے پیروں میں بھی ایک گہرا زخم لگ گیا تھا جس کی وجہ سے لنگڑا کر چلتے تھے۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا تجارتی قافلہ 100-700 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے اپنا یہ پورا قافلہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے سامان کے ساتھ خدا کی راہ میں خیرات کر دیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم نے اپنے صحابہ کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو آپ نے 4000 درہم پیش کیے، دوسری مرتبہ 40,000 درہم اور تیسری مرتبہ 500 گھوڑے اور 500 اونٹ پیش کر دیے۔ وقت وفات 1000 گھوڑے اور 50,000 دیناروں کا صدقہ دیا اور جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام کے لیے 400 دینار کی وصیت فرمائی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور دوسری ازواج مطہرات کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو 40,000 درہم کی مالکیت کا تھا۔ 32 ہجری میں کچھ دنوں بیمار رہ کر 72 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے اور ہمیشہ کے لیے سخاوت و بہادری کا سورج ڈوب گیا۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔